سورہ بقرہ کے رکو نمبر 38 کا آغاز ہے اور یہ تیسرے پارے کا 6واں رکو ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرا وعلانیہ، چھپے اور ظاہر، چھپا کر دیتے ہیں، ظاہر میں دیتے ہیں، رات میں دیتے ہیں، دن میں دیتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ، 10,000 ظاہر۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ، ایک کو ظاہر۔ اس آیت کریمہ میں آپ ترتیب دیکھیں، پہلے باللیل کا ذکر ہے، پھر نہار کا ذکر ہے، پہلے رات کا ذکر ہے، پھر دن کا، پہلے سرن کا ذکر ہے، پھر علانیہ کا ذکر ہے۔ سرن مانے چھپا کر، علانیہ مانے اعلانیہ۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ جس طرح آسیب زدہ جس پر جن کا سایہ ہو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے روز سود خوروں کا یہی حال ہوگا۔ اس آیت میں سود کی حرمت ہے اور سود خوروں کی شامت کا بیان ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ بعض ان میں سے یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل اور عوض کے لینا ہے، اور یہ سری ناانصافی ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کو 1,00,000 روپے دیتا ہے اور بطور قرض دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ 3 مہینے کے بعد اسے واپس کریں گے، لیکن میں 1,00,000 روپے کے بجائے 1,25,000 روپے لوں گا۔ تو دیکھیں، 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000، یہ تو عوض ہو گیا 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000، لیکن جو اس نے 25,000 روپے زائد لیے ہیں وہ کسی بدل کے بغیر ہے، اور یہ سری ناانصافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سود کا رواج بزنس کو خراب کرتا ہے، کیونکہ سود خور کو بغیر محنت کے جب مال حاصل ہو جاتا ہے تو تجارت کی تکلیف کون اٹھائے گا، اور تجارت میں، بزنس میں جو نفع نقصان کے خطرات ہیں وہ کون اپنے سر پہ لے گا۔ تو اس کے لیے سود لینا اور سودی کاروبار کرنا زیادہ آسان محسوس ہوتا ہے۔ پھر جب بزنس میں اور تجارت میں کمی ہوتی ہے تو اس سے انسانی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہمارے ملک میں بینک کی جو شرح سود ہے، یعنی بینک پیسے جمع کرنے پر جو سود دیتا ہے، اگر بینک اس کی شرح بڑھا دے تو مارکیٹ سے کاروبار ختم ہو جاتا ہے، لوگ بینک میں پیسہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب بینک سے ہمیں اتنا سود مل رہا ہے تو کاروبار میں خطرات لینے کی کیا ضرورت ہے۔
تو یہ سودی نظام بزنس کو اور لوگوں کے کاروبار کو اور محنت مزدوری کرنے والوں کے مواقع کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک شخص فیکٹری چلاتا ہے تو اسے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ میری فیکٹری میں مجھے نقصان ہو گیا، میرا کیا ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ فیکٹری کے پیسے 10 کروڑ روپے بینک میں رکھ دے تو وہ یہ سوچتا ہے مجھے نقصان کا تو کوئی اندیشہ نہیں اور فکس مجھے سود بھی ملتا رہے گا۔ جب اس طرح کی انسان کو عادت پڑ جائے تو وہ پھر کبھی بھی فیکٹری کی طرف نہیں جائے گا۔ سود کا ایک ذرہ بھی لینا یہ حرام ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر سود کا لیا جائے اور مال میں مل جائے تو پورے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس سے دوری اختیار کرے۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج کل اسلامک بینکنگ کے نام سے بہت ساری بینک کھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکثر علماء اور مشائخ کا اس سے اختلاف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ میں جو نظام ہے وہ نظام بھی سودی ہے، مکمل اسلامی نہیں ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور وہاں کے جو معاملات ہیں اس سے دور رہیں۔ بلکہ بعض ہمارے مشائخ و علماء تو یہ کہتے ہیں عام بینک میں رکھنے سے زیادہ گناہ اسلامک بینک میں ہے، کیونکہ یہاں پر سود کو حلال سمجھ کے لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ نے جو سودی نظام ہم پر مسلط کیا، اللہ تعالی مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرمائے، اور اسلامی نظام مصطفیٰ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سود کے رواج سے باہمی جو محبت کے سلوک ہیں اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جب آدمی سود کا عادی ہوتا ہے تو وہ کسی کی قرض حسن سے مدد وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سوچے گا کہ اس کو ضرورت ہے، میں اس کو 10 لاکھ روپے دے دوں تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اگر یہ 10 لاکھ روپے اگر میں 10 سال کے لیے بینک میں رکھ دوں تو مجھے کتنا سودی نفع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ریشو انٹرسٹ جو ریٹ مقرر کیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا، اس سے یہ نقصان ہوا کہ پھر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کوئی قرض حسن دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور جو سود پر کام کرنے کے عادی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا مقروض ہے قرضہ ادا نہ کر سکے اور سود پر سود بھرتا رہے۔ تو ایسا شخص خواہش کرتا ہے کہ مقروض کی حالت اچھی نہ ہو، کیونکہ اگر سارے مقروض کی حالتیں اچھی ہو جائیں تو ان سے سودی قرضہ کون لے گا؟ تو یعنی انسان کتنا درندہ صفت ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی مسلمان کی بہتری کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ محتاج رہیں اور مجھ سے سودی قرضہ لیتے رہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی دستاویز کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین سودی نظام سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اور سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں وہ کل بروز قیامت سیدھا کھڑا نہیں ہو سکیں گے، جس طرح آسیب زدہ جس پر جن کا سایہ ہو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے۔ قیامت کے روز سود خوروں کا یہی حال ہوگا، سود سے ان کے پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائیں گے اور وہ اس بوجھ سے گر پڑیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ علامت اس سود خور کی ہے جو سود کو حلال جانے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو سود خور ہوگا، سود لینے والا، کل بروز قیامت ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے،
اندر کا منظر باہر سے نظر آ رہا ہوگا، ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہوں گے جو انہیں ڈنک مار رکھے ہوں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی بزنس کرنا بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ کافروں نے کہا کہ سود میں بھی نفع ہے اور بزنس میں بھی تو نفع ہے۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو، بزنس کو، اور سود کو حرام کیا۔ تو یہ کافر سود اور بزنس کو برابر سمجھتے ہیں۔ یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیع کاروبار کرنا یہ حلال ہے اور سود کا لینا دینا کرنا حرام ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی، فَانْتَهَا، اور وہ باز رہا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سود حلال تھا، جب یہ آیت نازل ہو گئی سود حرام ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جس نے سود لیا تھا، اب آیت کے نازل ہونے کے بعد اس سے توبہ کر لی کہ اب میں سود نہیں لوں گا، تو پہلا لیا ہوا اس کے لیے حلال ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت سماعت کر لیں، یہ حکم کا تعلق اس دور سے ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نازل ہونے سے پہلے کسی نے سود کا لین دین کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سود کا لین دین کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تو جتنا مال اس نے سود کے طور پر لیا ہے وہ سب اسے نکالنا ہوگا اور کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے اسے دینا ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا دوبارہ، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو، خیرات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے اور سودی لین دین کرنے سے مال برباد ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی سودی لین دین کرنے والے ہیں، بینکوں سے سودی لون لینے والے ہیں، کبھی بھی یہ سکون میں آپ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بینکوں سے سودی لون لیتے ہیں، ان کے اوپر سود چڑھتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ حرام جب انسان کام کرتا ہے، جب اس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں اور نحوستیں ہوتی ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار، یعنی اللہ تعالیٰ ناشکرے کو اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر مسلمان ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے سود کا لین دین چھوڑ دیا۔ آج بہت سے لوگ ایسے نادان ہیں کہ بینکوں میں سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں، سود لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ سود کے پیسے غریب کو دے دیتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سود لینے کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ سود لینے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور لعنت کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے۔ تو اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔
کہ ہم جو ہے سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، سود لے کر غریب کو دیں، تو اس طرح کے معاملات ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ یعنی اگر تم سودی لین دین نہ چھوڑو گے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ کون اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایسا شخص یقیناً تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنا اصل مال لے لو، یعنی جو تمہاری اصل رقم ہے وہ لے لو اور سود چھوڑ دو۔ مثلا کسی نے 10 لاکھ روپے کا قرضہ کسی کو دیا ہے اور اس نے یہ مقرر کیا کہ آپ مجھے 12 لاکھ واپس کریں گے، 2 لاکھ روپے سود کے ہو جائیں گے، تو اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے 10 لاکھ واپس لے لو اور جو تم نے سودی معاہدہ کیا تھا اسے کینسل کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی کسی سے سودی رقم لے کر اسے نقصان مت پہنچاؤ، اور جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے لو، اس میں تمہیں کمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر تم جانو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ مقروض شخص تنگ دست ہو گیا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اسے مہلت دیں اور ہم اسے کہیں کہ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، جب آپ کو آسانی ہو تو قرض واپس کریں، اور اگر یقین ہو جائے کہ یہ تنگ دست واقعی ہے اور اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے تو فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی غریب پر مال خرچ کیا جائے اور صدقہ دیا جائے، اس سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ جو تنگ دست ہے وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے قرض معاف کر دیا جائے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے لوگوں تم ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی، ہر جان کو اس کی کوشش کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اے لوگوں تمہیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور پھر حاضر ہونا ہے، سچی پکی توبہ کرو اور وہ اعمال اختیار کرو کہ تمہیں قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوئی اور اس کے 21 روز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ 7 دن کے بعد اور ایک قول یہ ہے کہ 9 دن کے بعد۔ یہ آیت کریمہ قرآن کے نزول میں سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل فرمائے۔ اس رکوع میں سودی لین دین پر کیسی مذمتیں ہیں، اور آپ سوچیں
کہ فرمایا گیا کہ اگر تم نہ چھوڑو گے سودی لین دین کے معاملات تو تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک مسلمان یہ فرمان سن کر کانپ جاتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے سودی معاملات میں کوئی ملوث ہے تو سچی پکی توبہ کرے، اپنے معاملات کلیئر کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سودی لون لی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور اس سے وہ سود حاصل کر کے یا تو اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں یا غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سن لیا کہ یہ ناپاک مال ہے، اس سے غریب کی مدد کرنے میں ثواب نہیں مل سکتا، بلکہ ثواب کی نیت کرنا بھی حرام ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو سودی لین دین سے نجات عطا فرمائے، ہمارے ملک سے بھی سودی نظام کا خاتمہ ہو، پورے عالم اسلام سے اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو، اور نظام مصطفیٰ ہمیں نصیب ہو۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری اور غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ